نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ، قاف پہ زبر ہے، البقرہ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الزہراوین، دو جگمگانے والی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، شفاعت کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے۔ مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئیں اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے، 87۔ اس کا اکثر حصہ مدینہ میں نازل ہوا ابتدائی دور میں، جبکہ کچھ حصے اس کے بالکل آخری دور میں 10 ہجری میں بھی نازل ہوئے۔ 286 to 86 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ جی، اب ان الفاظ کا ہم انالیسس کرتے ہیں یا ان کی تھوڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطع کا مطلب ہے قطع کیے ہوئے، الگ الگ کیے ہوئے۔ یہ حروف لکھنے میں ملا کر لکھے جاتے ہیں، بولنے میں الگ الگ بولے جاتے ہیں۔ ان کے اصلی معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی اخذ کرنے کی کوشش کی اور کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے معنی انہوں نے یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ لیکن یہ ان کا خیال ہے، حقیقت کیا ہے کہ اصل معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ذالک، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ، دیٹ کے معنوں میں آتا ہے، دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کو اشارہ بعید کہتے ہیں، دور کا اشارہ۔ الکتاب اردو میں استعمال ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز کے لیے۔ لا نہیں، ریبا، ریب شک کو کہتے ہیں۔ یہ ریب کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فی ہی اصل میں دو لفظ ہیں، ایک ہے فی اور ایک ہے ہی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فی زمانہ، یعنی اس زمانے میں۔ ہی یہ ایک حرف ہے، لیکن عربی میں حرف کا بھی معنی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے بے کا مطلب ساتھ پڑھا، بسم اللہ میں آپ نے کل پڑھا تھا، بے ساتھ۔ اسی طرح للہ کا مطلب اللہ کے ساتھ زیر والا لام لگا تو لام کا مطلب ہے کے لیے۔ الحمدللہ میں آپ نے پڑھا۔ اسی طرح یہاں پر فی ہی ہے حرف ہے، لیکن اس کا بھی معنی ہے اس یا وہ کے معنوں میں۔ فی ہی اس میں ہدن ہدایت، کل بھی آپ پڑھ چکے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں رہنمائی کرنا۔ للمتقین، اس میں بھی لام کے نیچے زیر ہے، یہ وہی لام ہے جو للہ میں تھا۔ متقین اس کا واحد ہے متقی۔ تقوی کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، اس کا روٹ ہے واو قافیے، اپنی حفاظت کرنا، بہت پرہیز کرنا،
سخت احتیاط کرنا، بچ کر رہنا، یہ تقوی کے معنی ہیں۔ الذین، وہ لوگ، کل بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا، آج دوبارہ آ گیا، اس لیے آپ کو بہت زحمت نہیں ہوگی، ریپیٹیشن کام کو آسان کر دیتی ہے۔ الذین، الذی، یہ لفظ قرآن پاک میں بہت آتے ہیں، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایمان کا روٹ ہے الف میم نون، امن، جو ایمان لاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ حمزہ بولتے ہیں الف کو عربی میں، حمزہ میم نون، امن میں ہونا، امن پانا، چین پانا، بے خوف ہونا، بے فکر ہونا، بے خطر ہونا۔ بالغیبی، غیب کے ساتھ۔ اب یہاں بھی جو بے ہے یہ وہی ہے جو بسم اللہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ساتھ کے معنوں میں، اور ویسے یہ لفظ کیا ہے؟ غیب، اور غیب کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ ال لگا ہوا ہے۔ تو غیب کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، چھپا ہوا ہونا، پوشیدہ ہونا، جو چیز انسان کی 5 سینسز سے باہر ہو۔ اور یقیم ہونا، قائم کرتے ہیں۔ اردو میں لفظ قیام آپ نے پڑھا ہوگا، کھڑا کرنا۔ عربی میں اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے ترجیح دینا۔ تو یقیمون، قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ، نماز۔ صلاۃ کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، صلاۃ حاجت، صلاۃ استخارہ، یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ سن رکھا ہوگا۔ صلاۃ نماز کے لیے ہوتا ہے۔ صاد لام واو سے اگر یہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جھکاؤ پیدا کرنا، ڈھیلا ہونا، اور صاد لام یہ سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ اور ویسے صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پریئر، دعا۔ ومما، یہ جو مما ہے یہ بھی اصل میں تھا من اور ما۔ من کہتے ہیں سے کو، اور ماں کہتے ہیں جو کو۔ ماں کے کئی معنی لیکن ایک معنی جو بھی ہے۔ مما، اس میں سے جو، رزقناہم، رزقناہم، رزق جو ہے رزق، رزق کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ نا کا مطلب ہوتا ہے ہم ان کو، ان کو، جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں۔ ینفقون، ینفقون کا روٹ نون فے قاف ہے، نفق۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ، ٹنل۔ تو جب کسی چیز میں سرنگ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس میں جو چیز ڈالی جائے وہ اندر ٹھہرتی نہیں، نکلتی چلی جاتی۔ تو ینفقون کا معنی کیا ہے؟ خرچ کرتے، یعنی جو مال ان کو ملتا ہے وہ ان کے پاس ٹھہرتا نہیں، انہی کے پاس جمع نہیں رہتا، جہاں وہ رکھتے ہیں اس میں سوراخ ہوتا ہے اور اس میں سے وہ نکالتے رہتے ہیں، اور سوراخ میں سے تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے نا۔ جی، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ والذین، پھر آ گیا، اور وہ لوگ، یہ جو وا ہے اس کا بھی مطلب ہے۔ اب دیکھیں نا عربی زبان میں حرفوں کے بھی مطلب ہے۔ والذین یؤمنون، دوبارہ آ گیا یؤمنون، بما، ساتھ اس کے جو، انزل، نازل کیا گیا۔ نون زیلام، نزلہ، نزلہ کا لفظ آپ بولتے ہیں تو اس کو کیوں نزلہ کہتے ہیں؟ اس میں بھی کچھ گرتا ہے۔ تو انزل، اتارنا، نازل کرنا، تو انزل، اتارا گیا۔ الیک، یہ بھی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے الہ اور ایک ہے کا۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کا جو حرف ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تیرا، آپ کا۔ وا پیچھے گزر چکا، ما گزر چکا، انزلہ گزر چکا، من گزر چکا، قبل، اردو میں قبل بھی استعمال ہوتا ہے، قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، کا گزر چکا، وا گزر چکا، بے گزر چکا، آخرت یہ آنے والی ہے۔ جی،
آخرت کا لفظ جو ہے آخری سے ہے، تو آخرت جو آخر میں آئے گی. ہم وہ، یوقنون یقین کرتے ہیں، ملتا جلتا ہے نا یوقنون یقین سے. تو اس کا جو روٹ ہے وہ ہے یہ قاف نون، واضح اور ثابت ہونا. وہ چیز جو دل، عقل، ارادے کو مسخر کر لے، یعنی یقین اس کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کی عقل، دل، ارادے کو اپنے قابو میں لے لے، اپنے کنٹرول میں لے لے. ایک ایمان ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے. ایمان پہلا درجہ ہوتا ہے، یقین آخری درجہ ہوتا ہے. عمل دونوں میں ایک ہی ہے، ماننا. لیکن یقین ایسا ماننا ہوتا ہے کہ جس کے بعد دل، دماغ، ارادہ، اختیار سب کچھ اس کے تابع ہو جائے، اسی کے مطابق ہو جائے. اولئکہ، یہ نیا لفظ آ گیا ہے. یہ لوگ یا وہ لوگ، ایسے لوگ. الا اوپر، ایک ہوتا ہے الہ اور ایک ہوتا ہے الا. الہ ہوتا ہے الف کے ساتھ طرف، اور الا عین کے ساتھ اوپر. ہدن ہدایت کے، من رب رب، ہم و اولئکہ بھی گزر چکا، ہم بھی گزر چکا. المفلحون فلاح پانے والے، مفلح کی جمع. فے لام ہے اس کا روٹ ہے. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، پھاڑنا. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. اصل میں یہ فلاح کا لفظ کسان کے لیے، فارمر کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. فلاح کیا کرتا ہے؟ زمین کو پھاڑتا ہے اور فصل کاٹتا ہے. تو کاٹنے پھاڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فلاح. تو فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، لیکن مکمل کامیابی کے لیے فلاح استعمال ہوتا ہے، ادھوری کامیابی کے لیے نہیں. یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفلح اصل جو چیز ہے نا وہ آپ کو پہچان کرنی ہے. لفظ پہچانیے، رٹے نہیں لگانے. یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا 7 دفعہ پڑھ کے آئیے، یہ رٹواتے نہیں ہیں، یہ تو تکرار کے لیے ہے. تکرار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ریپیٹیشن. ریپیٹیشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ چیز پوری طرح انسان کے اندر اتر جاتی، یاد کرنے میں سہولت ہوتی ہے. آپ میں سے کسی نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے کیا؟ اس میں آپ نے ریپیٹیشن کے بارے میں نہیں پڑھا؟ یعنی انسان کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے اور انسانی ذہن میں چیزوں کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے. ہاں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ ریپیٹیشن از مدر آف اسکل. ٹھیک، کسی بھی اسکل کو اگر آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ ریپیٹ کریں اس کو بار بار. پہلے الفاظ کو سمجھیے، غور کیجیے، پہچانیے، دماغ لڑائیے، اس کے بعد اس کو بار بار پڑھیے حتیٰ کہ وہ آپ کو ازبر ہو جائے اور آپ اس کے ماسٹر ہو جائیں، اور ایک وقت آئے کہ ان الفاظ کو آپ بغیر کسی ترجمے کے ڈائریکٹ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. ان آیات کا خلاصہ، ان آیات کا مفہوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ. الف لام میم. الف لام میم کا اگرچہ معنی ہم کو نہیں بتایا گیا، لیکن اس کا اجر و ثواب بتایا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا اجر اتنا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے لیے آپ نے بطور مثال جو لفظ بتایا وہ الف لام میم تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف کا مجموعہ ہے. یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں. الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10 نیکیاں، تو کل 30 نیکیاں. الف لام میم. ذالک الکتاب، یہ کتاب. ابھی تو ترجمہ وہ کتاب کیا گیا تھا، اب یہ کتاب. کتاب تو ہمارے سامنے ہے، پھر اس کو وہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ عربی میں ذالکا
اسم اشارہ بعید تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کسی کو تم کی بجائے آپ کہتے ہیں، تو یہ کس کے لیے ہے؟ آپ، تعظیم کے لیے۔ اسی طرح کسی چیز کو یہ کی بجائے وہ کہنا کس لیے ہے؟ تعظیم کے لیے، کہ بہت عزت والی، عظمت والی کتاب ہے۔ اس کے ابتداء میں اس کے تعارف کے طور پر ذالک کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ذالک دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ذالک الکتاب، وہ کتاب، یعنی اس وقت جو سامنے آپ کے ہے، یہ دراصل وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں تھی، اور وہاں سے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا گیا، اور آج ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ اس کی اصل وہاں ہے اور کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سچی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ اس کتاب کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہدن، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، منزل تک پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ کس کو؟ للمتقین، متقی لوگوں کو، تقوی والوں کو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ تعالی کا ڈر، احساس۔ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے حساس ہونے کا نام ہے۔ جب دل حساس ہوتا ہے تو ایسا انسان اپنی عملی زندگی میں ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے۔ متقی وہ انسان ہے جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جو بے پرواہ، غافل اور بے فکرہ انسان نہیں، اسے اپنے آخری انجام کا فکر ہے، اللہ کی طرف واپس جانے کا احساس ہے، وہ ایک سنجیدہ انسان ہے، وہ ایک کانشیس انسان ہے، اس کو یہ کتاب راہ دکھاتی۔ ایسے لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ عملی زندگی میں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا جو ان کو نظر نہیں بھی آتی، مثلا خود اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، ان کو یہ مان لیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایسا مانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، بلکہ اس کے بندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کی مخلوق کے لیے ہم در مہربان ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہوتا ہے اسے وہ صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اس میں۔ رزق سے مراد ساری نعمتیں، جو نعمتیں ان کو ملی وہ ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، وہ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، خواہ وہ قرآن پاک کی شکل میں یا وہ احادیث کی شکل میں۔ یہ کتاب کو بھی مانتے ہیں اور حکمت کی ان باتوں کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی، یعنی دیگر انبیاء پر، ان میں سے جو باتیں محفوظ ہیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔
وہ کھلے دل کے لوگ ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے انجام کی فکر کرتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کے بارے میں وہ اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ ان کی دنیا کے تمام تر فیصلے، ان کا دل، ان کی عقل، ان کے ارادے، ان کے اختیارات سارے کے سارے آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں، آخرت کے تابع ہوتے ہیں. وہ آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا میں رہتے ہیں، وہ انجام کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں. اولئک، ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے یا ایسے لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ فلاح پائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، یہ عظیم الشان کامیابی پائیں گے. اب ذرا دوبارہ ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے دعا مانگی تھی، اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ الحمدللہ، سارا شکر اللہ کا، ساری تعریف اللہ کی. پھر کیا کہا تھا؟ ایاک نعبد، تیری ہم عبادت کرتے ہیں. تو شکر ادا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے طریقہ معلوم ہونا چاہیے. کیسا طریقہ؟ جو اس کو پسند آ جائے، جس کے لیے آپ کی تعریف اور عبادت اور شکر ہے. اس طریقے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم، ہدایت. تو ہدایت کی دعا آپ نے مانگی، اہدنا الصراط المستقیم. آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھانے کا انتظام فرمایا. کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، یہ لو کتاب. کون سی کتاب؟ کیسی کتاب؟ کیا پہچان ہے اس کتاب کی؟ ہمیں کیا پتا یہ ہدایت دے سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا فکر نہیں کرو، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ہر شک سے پاک. یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو دنیا کے کسی بھی کتاب لکھنے والے نے آج تک نہیں کیا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں. جتنی بھی دنیا کی لائبریریاں سب کھول کے دیکھ لیجیے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے کہا وہ بالکل آخری لفظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کتاب کہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں. شک سے پاک ہونا کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے. مثلا جب آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں بازار سے، اور آپ کو شک ہو جائے کہ یہ نقلی ہے، آپ لیں گے نہیں. آپ کو شک ہو جائے کہ اس میں ملاوٹ ہے، آپ اسے استعمال کریں گے نہیں. شک تو ایسی ظالم چیز ہے کہ بڑے بڑے تعلقات اور رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی. اچھی بلی خوشگوار زندگی ہے دو انسانوں کی، شوہر بیوی کی، شک آ گیا بیچ میں، کیا وہ خوشیاں باقی رہیں گی؟ وہ تعلق باقی رہے گا؟ وہ محبت باقی رہے گی؟ اعتماد باقی رہے گا؟ نہیں. کہیں پہ بھی جب شک آ جاتا ہے تو زندگی تلخ ہو جاتی، بیزاری کی کیفیت آ جاتی، بے سکونی، بے چینی. تو یہ بات کہنا کہ لا ریب فی، ایک اطمینان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ بات میرے فائدے کی بات ہے، اب میں اس کو بے فکر ہو کے لے سکتا. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. پھر یہ کہ اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے جن بھوت بگائے جائیں، وظیفے پڑھے جائیں، یا اس کو خوبصورت کیلیگرافی میں لکھ کے لٹکا لیا جائے، یا صرف اس کو زبانی یاد کر لیا جائے. یہ سب تو سیکنڈری باتیں. اصل بات کیا ہے؟ یہ کیوں آئی ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے آئی ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ راہ دکھانا، اس پہ چلانا،
منزل تک پہنچانا. تو جو شخص اس کتاب سے تعلق رکھے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو راستہ بھی دکھائے گی. یہ ہے صراط مستقیم. پھر اس کو اس راستے پر چلنے کی قوت بھی دے گی. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں نا، قرآن نہیں پڑھتے، ہاں پڑھ لیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، وہ کام جو آپ کر نہیں پاتے اس کتاب کے پڑھنے سے کرنے کی طاقت اور قوت اور ہمت مل جائے گی. سپورٹ ملے گی آپ کو اس کتاب کے پڑھنے سے صراط مستقیم پہ چلنے کی. تو صرف راستہ دکھاتی ہی نہیں، اس پہ چلاتی بھی ہے یہ. اور صرف چلاتی ہی نہیں، اگر مرتے دم تک اس کو تھامے رکھیں تو منزل تک بھی پہنچا دے گی، وہ آخرت کی منزل تک. لیکن اس کتاب کا یہ فائدہ یعنی ہدایت اور رہنمائی کا سب کو نصیب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن اس سے یہ فائدہ اٹھا نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نان مسلمز بہت کتاب پڑھتے ہیں، کئی مسلمان بھی یہ کتاب پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی ہدایت نہیں پاتے، پھر بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہوتے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا، ہاں ہم نے بہت دیکھے ہیں درس دینے والے اور درس پڑھنے والے، اور ہمیں پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ غلط کہتے ہیں؟ نہیں، وہ بعض اوقات ٹھیک بھی کہتے ہیں. تو خالی اس کتاب کا پڑھ لینا ہی کافی نہیں. صرف پڑھنے سے ہدایت نہیں مل جاتی. ہدایت کے لیے یعنی یہ کتاب ہدایت تو دیتی ہے مگر اس کی کچھ شرط ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ بازار میں جائیں تو آپ کوئی چیز لینا چاہیں اور چیز بہت اچھی ہو، بہت کام کی ہو، بہت فائدے کی، اور آپ کی عین ضرورت ہو. جب آپ ہاتھ بڑھائیں تو دکاندار کہ نہیں، اس کے لینے کے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ کہ آپ اتنے پیسے لائیں. آپ کہ نہیں، پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، ویسے آپ دے دو مجھ کو. اچھا وہ کہ نہیں میں نہیں دیتا. آپ کا اچھا میں دیکھتی رہوں گی، اس کو دیکھ رہی ہوں، دیکھتی رہوں گی، دیکھ کے فائدہ اٹھا لوں. صرف کسی چیز کے دیکھنے سے تھوڑی فائدہ ہو جاتا ہے. جب تک وہ آپ کے پاس نہ، کھانے کی ہے تو کھا نہ چکے، پہننے کی ہے تو پہن نہ چکے، استعمال کرنے کی ہے تو استعمال نہ کر چکے. تو صرف دور سے کتاب دیکھنے سے، یہ صرف ریڈنگ کر لینے سے، یہ صرف ترجمہ جان لینے سے اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا. پورا فائدہ کب ہوتا ہے؟ کس کو ہوتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی حفاظت کرنا، سخت احتیاط کرنا، بہت پرہیز کرنا، بچ کے رہنا. مگر کس چیز سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے. یعنی ایک حساس انسان ہے، ایک سیریس رویہ ہے، ایک سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، ایک سنجیدہ رویہ ہے، کیئرفل ہے، کانشیس ہے، فکر ہے اس کو، فکر مند انسان ہے. اس کو راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب. گویا تقوی طلب کا دوسرا نام، جس کے اندر طلب ہوتی. لیکن نا جس کو فکر ہے اسی کو طلب ہے نا. جس کے اندر بھوک ہے وہی کھانا مانگے گا نا، کہ نہیں؟ تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر تقوی ہو. تقوی کا کیا معنی ہے یہاں؟ جس کے اندر طلب ہو، جس کو اس بات کی ضرورت کا احساس ہو، جس کو فکر ہو. ھدی للمتقین، جس کے اندر سیدھے راستے کی طلب ہے، فکر ہے، جستجو ہے. اس کو جب کوئی راہ دکھاتا ہے تو وہ پھر اس راستے کو پہچان کے سرنڈر کر دیتا ہے، مان جاتا ہے. اسی لیے اس کی پہلی علامت کیا سامنے آئی؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب کو مان جاتے ہیں. ہدایت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ غیب پر ایمان. دیکھیں نا، غیب پر ایمان ہوگا تبھی اس کو کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے نا آپ. ورنہ تو آپ کہیں گے ثابت کرو کہ کیسے جبریل تھے، کیسے وحی لائے، کیسے یہ کتاب ہم تک پہنچی. ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ کا زمانہ دیکھا نہیں. تو یہ تو بہت حجتیں ہوں گی. یہ حجتیں کون کرتا ہے؟ جس کے اندر طلب ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہدایت کی. جو چاہتا ہے اپنے رب کو پالے، اپنے خالق کو پالے، تو پھر جب اسے خالق تک پہنچانے والا کوئی ملتا ہے تو وہ اس کی بات مان جاتا ہے. اور پھر کیسے مانتا ہے؟
کہ پورا جھک جاتا ہے. یقیمون الصلاۃ. نماز دراصل کیا ہے؟ جھکنے کا اعلیٰ ترین مقام. نماز میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ پیشانی، سب سے عزت والا حصہ ناک کہاں رکھتا ہے؟ جا کے زمین پہ جا کے رکھتا ہے. یہ کس بات کا اظہار ہے؟ ہاں واقعی ہم کو ہدایت چاہیے. ہم اپنے خالق کے سامنے بہت معمولی چیز ہیں. ہم اس کی ہر بات مان سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا ناک اس کے آگے زمین پر رگڑ سکتے ہیں، اپنی پیشانی زمین پر ٹکا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے بل زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں. یقیمون الصلاۃ. اور کیا کرتے ہیں؟ ایسے حساس لوگ، ایسے دل والے، ایسے کانشیس. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کے بندوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں. انہیں اللہ کی مخلوق سے پیار ہوتا ہے. ان سے کسی کا دکھ درد دیکھا نہیں جاتا. وہ خود بخود اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں. وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ان کے پاس جو کچھ طاقت ہے یا قوت ہے، جسمانی صحت ہے، مال ہے، علم ہے، سوچیں ہیں، اچھے خیالات ہیں، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. وہ کریٹیو لوگ ہیں، وہ بے حس بے عمل لوگ نہیں. وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ بندوں کی خدمت کرتے ہیں. وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، وہ خود پرست نہیں ہوتے، وہ نفس پرست نہیں ہوتے، وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں، دوسروں کی طرف مائل ہوتے ہیں. وہ انسانوں کے لیے جیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں. یہ کتاب ان کو ہدایت دیتی. تو ایمان بالغیب دراصل کیا ہے؟ اندر سے ٹوٹ جانا، بندہ بن جانا. یقیمون الصلاۃ کیا ہے؟ جسم کے ساتھ اس کا اظہار کرنا، جسمانی طور پر جھک جانا. مما رزقناہم ينفقون کیا ہے؟ خود پرستی سے باہر نکل کر دوسرے انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا، خوشیوں کو، نعمتوں کو صرف اپنے تک نہیں جمع کرنا، دوسروں تک لے جانا. پھر اطاعت کا ایسا مقام ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا وہ سب لینے کو تیار ہے. کوئی شرطیں نہیں لگاتے کہ صرف قرآن کی مانیں گے، آپ کی نہیں مانیں گے. نہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک. بما، جو کچھ آپ کی طرف آیا ہے، پسند ہے یا نہیں، دل چاہتا ہے یا نہیں، سب کو سچا مانتے. اور اتنے بڑے دل والے ہیں کہ پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھی ریکگنائز کرتے، ان کو بھی مانتے کہ ہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے تھے، اور جو کچھ ان کی طرف آیا وہ بھی حق ہے، وہ بھی سچ ہے. اور پھر بے فکر ہو کر، بے خوف ہو کر، غفلت سے نہیں جیتے، آخرت کو سامنے رکھ کے جیتے. وہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتے، کوتاہ نظر نہیں ہوتے، صرف آج کی نہیں سوچتے، دور اندیش ہوتے ہیں، کل کی بھی سوچتے ہیں. آج تو گزر جائے گی، کل کہاں ہوں گے؟ یہ دنیا تو ہاتھ سے نکل جائے گی، کل آخرت کا کیا بنے گا؟ وہ فیصلے آج کے فائدوں کو سامنے رکھ کے نہیں کرتے، وہ کل کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارتے. اس لیے کہ ہمارا کل کیا ہے؟ جیسا ہمارا آج ہے. آج کیا ہے؟ مثلاً اگر آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے اور اس پر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا آج ہے. کل اس ورقے کو الٹا دیا جائے گا، جو آج لکھیں گے وہ کل دکھا دیا جائے گا، بعین ہی وہی، نہ کم نہ زیادہ. وہ آج سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ کل اسی کو دکھا دیا جائے گا.
وہ ایک بھی فالتو لائن نہیں لگاتے، داغ دھبے نہیں یہاں لگاتے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت نے ان کے دل کو پکڑا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ کچھ خواہش کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ آج اس کا بہت مزہ آئے گا اس لیے کر لو، وہ سوچتے اس مزے کا کل کیا نتیجہ نکلے گا. یہی سوچ ان کو حرام سے روک دیتی، نہیں حرام کی طرف نہیں جانا، کل اس کا نتیجہ اور انجام بہت برا ہوگا. جھوٹ نہیں بولنا، کل اس کا انجام بہت خراب ہوگا. کسی کو تانا نہیں دینا، کل اس کی پکڑ ہوگی. کسی کا مال نہیں چھیننا، کل واپس دلایا جائے گا. وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کیا خوشخبری ہے، ان کو راستہ مل گیا، ان کو منزل مل جائے گی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پہ چل پڑے، یہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اب ان کو راستہ مل گیا ہے. ایسے لوگ اب کامیاب ہو کر رہیں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ اپنی کھیتی جو آج اس دنیا میں لگا رہے ہیں کل کاٹیں گے، کل بہترین فصل کاٹیں گے، یہ کامیاب فصل کاٹیں گے، یہ پار ہو جائیں گے. ہمیشہ کی خوشیاں ان کو ملیں گی، ہمیشہ کی کامیابی، سرفرازی، عزت، بلندی. وہاں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، وہاں ان کو وہ ملے گا جو یہ چاہیں گے. آج ہم کس کس چیز کی تمنا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک اچھا گھر ہو، گھر میں باغ ہو، اچھے لوگ ہوں، اچھے دوست آس پاس ہوں، اچھے انسانوں سے واسطہ ہو، امن ہو، سکون ہو، خوشی ہو، خوشحالی ہو. کوئی چیز جس کی آپ تمنا کریں، جس کا آپ سوچیں، کل قیامت کے دن اولئک ھم المفلحون، وہ سب پا لینے والے ہیں. مفلح جزوی کامیابی کے لیے نہیں، صرف دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں، دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے. اس لیے اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ باقی کتابیں آپ کو دنیا میں کامیاب ہونے کے طریقے تو بتاتی ہیں، کامیاب زندگی گزارنے کے اصول، کامیاب لوگوں کی زندگی کی جو طریقے ہیں. تو ہم سب دنیا کو جنت بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن یہ کتاب دنیا کو تو جنت بناتی ہی ہے، آخرت کو بھی بناتی. ہدایت سے بات چلی تھی، ہدایت پر آ گئی. بیچ میں کچھ شرائط ہیں، جو مانیں گے وہ پالیں گے، جو پالیں گے وہ مفلحون ہیں. جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے، اور جنت پرامن بستی ہے نا. دینے والے وہاں جاتے ہیں، جھکنے والے وہاں جاتے ہیں، جن کے اندر عاجزی ہوتی، جن کے اندر بندگی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت ایسے خوبصورت لوگوں کے لیے بنائی، بڑے دل والوں کے لیے، تنگ نظر لوگوں کے لیے نہیں. مومن وسیع نظر ہوتا ہے، آخرت کو دیکھ کے کام کر، دور دیکھتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، بڑے دل کا ہوتا ہے، دوسروں کا احترام کرتا ہے، حساس اور سنجیدہ ہوتا ہے. تو کامیابی کے لیے کتاب کا اٹھانا ضروری ہے، ورنہ شکر اور عبادت کے دعوے سب دعوے ہیں، صرف باتیں ہیں. باتوں سے کیا بنتا ہے جب تک عمل نہ ہو؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگینی خیالات سے کیا ہوتا ہے. اچھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب یہ بات آئی کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی چند کام کر لینا کافی ہے؟ کون کون سے کام؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. کیا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے؟ حج کرنا ضروری نہیں ہے؟
تو وہ یہاں تو کوئی نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا ہے بما انزل الیک، ٹھیک ہے، بما انزل الیک میں لکھا ہوا ہے کہ صرف یہ چند باتیں نہیں، جو کچھ اور بھی باقی قرآن پاک میں آپ کی طرف اتارا گیا ہے یا اس کے علاوہ بھی اتارا گیا ہے، ان سب کو مانتے ہیں۔ اچھا جناب، آخری جو ہم نے بات پڑھی تھی نا، آخری بات کون سی؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قرآن پاک میں جو لفظ آیا وہ ہے مفلحون، جس کا سنگولر کیا ہے؟ مفلح۔ مفلح کا روٹ کیا ہے؟ فے لام ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فلاح، کس کے معنی میں؟ کامیابی کے معنی میں۔ فے لام ہے کا مطلب کیا تھا؟ کاٹنا اور پھاڑنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے، ڈکشنری میننگ ہے۔ اوکے، اب آپ دیکھیے کہ کاٹنے پھاڑنے والے کو فلاح کہتے ہیں، عربی میں فلاح بولتے ہیں کسان کو۔ قرآن پاک میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ متقی کا انجام کیا ہے؟ مفلح۔ مفلح کے لیے کیا بننا ضروری ہے؟ کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے اس کے اندر؟ فلاح کی۔ ایک تو وہ کوالٹیز ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریچولز کی شکل میں بتا دی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کسان کیا کرتا ہے؟ زمین پھاڑتا ہے، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے۔ زمین نرم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس کو؟ پہلے پانی لگانا پڑتا ہے، جی ہاں، پہلے پانی لگا دیتے ہیں، وہ گیلی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو آسانی سے پھاڑ لیتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس میں بیج ڈالتا ہے۔ جب بیج ڈال دیتا ہے تو پھر بس ڈال کے گھر چلا جاتا ہے، جی اس کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے کمپلیو نکلے، پھر اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی نکل آئے تو اس کو کاٹ کے نکال پھینکتا ہے۔ اس سارے پروسیجر میں اس کی فکر نہیں کہیں جاتی، اس کو دھڑکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں بارش ہوگی کہ نہیں۔ آپ نے کبھی کچھ اگایا، کچھ بویا؟ اس وقت آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بیج میں ڈال رہی ہوں، پتہ نہیں یہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نکل آتا ہے تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا۔ جب بڑھ جاتا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ پتہ نہیں اس میں پھل آئے گا یا نہیں آئے گا۔ پھر کیا سوچتے ہیں؟ کب تک آپ بے فکر نہیں ہوتے؟ جب تک کہ آپ اس کو کاٹ نہیں لیتے، اور کاٹ کے بھی اگر وہیں رکھ کے آ جائیں، ہوائیں آئیں گی اڑا کے لے جائیں گی۔ جب تک آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا لیتے، اس کو بیچ نہیں لیتے فار ایگزامپل، یا اس کو کھا نہیں لیتے، یا جو بھی اس کا مقصد ہے۔ تو متقی کا ہم نے مانا پڑا تھا کہ وہ بہت حساس انسان ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، محتاط ہوتا ہے، کیئرفل ہوتا ہے، غافل اور بے فکرہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو امیجن کریں ایک کسان میں، ایک فارمر میں، ایک فلاح میں، ان کوالٹیز کو ڈھونڈیں اور ان دونوں کے بیچ میں اپنے آپ کو ڈھونڈیں۔ اب ہم ذرا متقین کی صفات دوبارہ دیکھتے ہیں، اور فلاح کو بھی ذرا ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ متقی جو ہوتا ہے وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اس کی جگہ کیا ہے؟ دل۔ دل کی کیفیت بتائی گئی نا، اس کی باطنی کیفیت۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر فلاح کو یہ یقین نہ ہو، یا اس کے اندر ایک ایمان کی کیفیت نہ ہو، اعتماد نہ ہو کہ یہ موسم اس چیز کے اگانے کا ہے یا یہ زمین اگائے گی، تو اس وقت تک وہ بیج نہیں اس میں ڈالتا نا۔ ایک طرح سے کسان کا بھی ایک غیب پر ایمان ہوتا ہے تو تبھی وہ بیج ڈالتا ہے نا۔ وہ جو بیج ڈال رہا ہوتا ہے نا، تو اپنے ہاتھ سے ایک چیز گنوا کے مٹی میں ڈال رہا ہوتا ہے، تو ایمان بالغیب ہے نا ایک طرح سے اس کا بھی۔ پھر آپ دیکھیں یقیمون الصلاۃ میں کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ جسمانی ایکسرسائز، مشقت۔ کبھی آپ کھڑے، کبھی آپ جھکیں، کبھی آپ زمین پر سر رکھیں، کبھی آپ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں، کبھی آپ پھر کھڑے ہو رہے ہیں۔ نماز مختلف حالتوں میں اللہ کے ذکر کا نام ہے نا، ہے نا۔ نماز کو امیجن کریں ذرا،
کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے، پھر جھکے، پھر کھڑے، پھر سجدے میں، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر دائیں بائیں، ہے نا؟ بالکل اسی طرح کسان بھی صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے کام نہیں لیتا، کبھی بیج پھینک دیا بس کافی، کبھی بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی جھک کے کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے کر رہا ہوتا ہے، یعنی مسلسل، یعنی فزیکلی اس میں انوالو ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی مشقت کرتا ہے، محض سوچے نہیں سوچتا، محض توکل اور اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ عملی کوشش ضروری ہوتی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، گویا حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ کسان بھی جو کچھ اگاتا ہے وہ سب خود ہی کھا جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کچھ دوبارہ اگانے کے لیے رکھتا ہے، کچھ انسان کھاتے ہیں، کچھ چڑیاں پرندے کھاتے ہیں، یعنی ایک کسان کی محنت سے کتنی مخلوق فائدہ اٹھاتی، کبھی سوچا آپ نے؟ کتنے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک متقی انسان جو ہوتا ہے اس کی زندگی ایک کسان کی طرح فائدہ مند ہوتی، بارآور ہوتی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب ایک کسان کچھ زمین میں اگاتا ہے تو اس سے چڑیاں پرندے وغیرہ جو کچھ کھا جاتے ہیں وہ سب اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کا ہر عمل اس کے لیے نیکی کے جذبے کے ساتھ کیا ہوا صدقہ ہوتا ہے۔ اچھا، صدقہ کے لیے میں آپ کو ایک بہت خوبصورت حدیث سناؤں گی، اسے ترمذی اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے، کیونکہ صدقہ کا کانسیپٹ ہمارے ہاں بہت محدود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کالا بکرا ذبح کر کے چیلوں کو چھت پہ پھینکنے کا نام صدقہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مدینہ کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد ابھی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص وہاں آیا۔ چونکہ جماعت ختم ہو چکی تھی وہ الگ کھڑا ہو کر اپنی نماز پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس شخص پہ صدقہ کرے گا؟ اور وہ کیسے؟ وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، تو ایک شخص اٹھے، حضرت ابو بکر صدیق، اور انہوں نے اس آدمی کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ صدقہ۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اس کے لیے صدقہ کیسے کروایا؟ نمبر ایک، اس کی مدد کروائی نا، کہ جب دو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آسان بھی ہو جاتی۔ اگر وہ اکیلا نماز پڑھتا تو اس کو ایک نماز کا ثواب، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ۔ تو ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ثواب میں اضافہ کیا، اس کی مدد کی، حالانکہ وہ اپنا فرض ادا کر چکا تھا، اس کی اپنی نماز بھی اب نفل ہوگی، لیکن اس نے دوسرے کی مدد کی ایک نیکی کے کام میں، اور اس کا مقتدی بن کر، اس کا فالوور بن کر اس کے لیے صدقہ کر رہا ہے۔ متقی میں اسپرٹ آف گیونگ ہوتی ہے، صرف ایسے موقع پر نہیں جب کوئی بھوکا بیٹھا ہو۔ ہم صرف صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھلانا صدقہ۔ یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کو مدد چاہیے تو ہم آگے بڑھ کر اس کی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہو کر اس کو ہیلپ کریں، سپورٹ کریں۔ کیا کیا آتا ہے صدقے میں؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ، یعنی کوئی اچھی بات کر کے کسی کا دل خوش کرنا، یہ بھی صدقہ۔ کسی کے ساتھ نماز پڑھوا دینا۔ صدقے کی بہت سی قسمیں ہیں، کسی کو راستہ دینا، کسی کے لیے چیز آسان کر، کسی کو لکھنا نہیں آ رہا اس کو لکھنا سکھا دینا، کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو سمجھا دینا، یعنی بس دینے والا، اسپرٹ آف گیونگ، دینا 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 دینا۔ اب ایک کسان اگر سب چڑیوں کے اوپر بیل لگا دے، زمین کے کیڑوں کا ناطقہ بند کر دے، اور کسی انسان کو پاس پھٹکنے نہ دے اپنے فصل کے، کسی کو کچھ کھانے نہ دے اس میں سے، تو پھر وہ خود غرضی کے ایک جذبات آ جائیں گے نا، تو ایسے لوگ پھر مفلحون نہیں ہوتے۔ اور کیا کرتا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک،
اچھے کسان کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے پچھلوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی ایک کسان وہ ہوتا ہے نا کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اور وہ بس لگی بندی روٹین میں کام کرتا ہے. اور ایک کسان وہ ہوتا ہے کہ جو پوری طرح انفارمیشن رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت ایگریکلچر میں دو طرح کے ٹرینڈز ہیں نا. ایک ہمارا بالکل ٹریڈیشنل طریقہ ہے، اور ایک کیا ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ جو ایگریکلچر کے فیلڈ میں آ کے بہت ریسرچ کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیے ان کا ایگریکلچر جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے. اور اسی طرح صرف کتابیں پڑھ کر ہی نہیں آپ اچھے کسان بن سکتے، بلکہ وما انزل من قبلک، پچھلے تجربات اور پچھلے مشاہدات جو ہیں وہ بھی فائدہ دیتے ہیں. تو بنیادی طور پر بات آ رہی ہے، کامیاب انسان جو ہوتا ہے وہ پریجوڈس نہیں ہوتا، اس میں تعصب نہیں ہوتا، صرف اپنے تجربے اور اپنے علم کو ہی کافی نہیں سمجھتا. گزشتہ لوگ جو اس فیلڈ میں کام کر چکے ہیں ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اپنے اینڈ کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے متقی. اور اچھا کسان بھی کیسے کام کرتا ہے؟ ایک ٹارگٹ مقرر کرتا ہے نا، تو مجھے یہ اچیو کرنا ہے، اتنا اچیو کرنا ہے، اس میں سے اتنا نکلنا چاہیے، اس زمین سے اتنی برآمد ہونی چاہیے فصل. بلکہ وہ کام ہی اس وقت شروع کرتا ہے جب نتیجہ اچھا نکلنے والا. اس کے لیے وہ صحیح موسم کا انتظار کرتا ہے، صحیح طریقے اختیار کرتا ہے. یہ نہیں کہ ایک کسان جو ہے وہ جذباتی ہوتا ہے کہ اس کو بس شوق آ گیا کچھ فصل اگانے کا، وہ نہ دیکھتا سردی ہے، نہ دیکھتا گرمی ہے، نہ دیکھتا دن ہے، نہ دیکھتا رات ہے، بس وہ اندھا دھن ہل چلا رہا ہے اور پانی ڈال رہا ہے. دن کو عین 12 بجے دوپہر پانی ڈالتا ہے، اور بغیر نرم کیے زمین کو پہلے اس میں ہل چلاتا ہے اور ہل توڑتا رہتا ہے اس کے اندر. اور یہ نہیں دیکھتا کہ صحیح موسم ہے بیج ڈالنے کا یا نہیں، بس ڈالو تاکہ کچھ بھی نکلے، وقت ضائع نہ کرو. بلکہ سوچ سمجھ کر صحیح وقت پر صحیح کام کرتا ہے اور پھر اس سے صحیح نتائج برآمد کرتا ہے. علاقے کو بھی دیکھتا ہے، جگہ کو بھی دیکھتا ہے، موسم کو بھی دیکھتا ہے، مختلف چیزوں کو، پھر آگے بڑھتا ہے. اب آپ اپنے آپ کو رکھیے متقی اور کسان کے بیچ میں، اور آپ نے اب یہ ایک کام شروع کیا کتاب پڑھنے کا. آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ اپنے اس کام کے حوالے سے ان کوالٹیز کو پرکھیں گے، پھر ہم جنرل لائف کی طرف جائیں گے. دیکھیں نا، جو اس وقت جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں پہلے اس کو تو حل کر لیں، اس کے بعد باہر کی دنیا میں نکل کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. یؤمنون بالغیب، یہ قرآن کیا ہے؟ غیب وحی کے ذریعے اترا ہے نا. تو اس کتاب پر، اس کام پر جو آپ کرنے چلیں، آپ کا پکا ایمان اور اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ فائدہ مند کام. جس کو یہ یقین نہیں کہ یہ کام جو میں کر رہی ہوں یہ فائدہ مند ہے، وہ کبھی بھی پورے شوق سے کام نہیں کر سکے گا. تو پہلی کوالٹی جو آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ میں جو یہاں آ کر محنت کر رہی ہوں اور پڑھ رہی ہوں اور سیکھ رہی ہوں اور جو مجھے بتایا جا رہا ہے اس پہ عمل کر رہی ہوں، یہ سب کچھ مجھے فائدہ دے گا. ابھی تک کچھ فائدہ نظر نہیں، ابھی تو سب جا ہی رہا ہے آپ کے ہاتھ سے. فائدہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ غیب کے پردے میں نا. ابھی وہ ہٹے گا تو نظر آئے گا کہ آپ کے ایک ایک منٹ پر آپ کو ملا کیا جو آپ نے یہاں سپینڈ کیا. آپ کو پتا ہے ایک طالب علم جب علم کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، وہ عبادت میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ پلٹ آئے. اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ علم حاصل کرنا نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل درجے کی عبادت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فرض ہے نا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. دوسری بات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس میں کیا کریں گے آپ؟ فزیکلی، یعنی کہ آپ کا اٹھنا، چلنا، بھاگ دوڑ کرنا، قلم اٹھانا، پکڑنا، جتنے قدم آپ اس راہ میں اٹھاتے چلے جائیں گے وہ کیا ہوگا؟ کامیابی کا راستہ ہوگا. اور کیا کرنا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال جو اس کام میں لگے گا
وہ سب بھی ایک صدقہ بن جائے گا. پھر اسی طرح اگر اس میں کسی اور کو شریک کر لیں گے، شیئر کریں گے کسی اور کے ساتھ، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ٹائم انرجی یہاں بھی خرچ کرنا ہے، اور پھر بذات خود یہ علم جو ہے یہ بھی رزق ہے جو آپ کو مل رہا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اسے دوسروں میں بھی خرچ کرنا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے چاہے اس کتاب میں سے ملے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث میں سے ملے، اس کو مانتے جانا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں سوچنا کہ نہیں یہ آیت تو مانیں گے، حدیث نہیں لکھیں گے ہم، اگر صحیح ہے اوتھینٹک ہے تو مانیں گے. ٹھیک ہے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی پچھلے انبیاء کی جو باتیں ہیں، جو ہدایات ہیں، جو قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں، ان کو بھی ہم نے ادب احترام سے ماننا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا وہ تو مانیں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس کو نہیں مانیں گے، یا کسی اور نبی کی بات کی گئی نہیں. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت سی چیزیں آپ کو ملتی جائیں گی، ان کو بھی ادب احترام اور محبت سے لیتے جانا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے. ٹھیک ہے نا. اچھا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہاں ایک تو وہی آخرت ہے، ہم نے اپنا یہ عمل کس کے لیے کرنا ہے، اس نیت سے نہیں کرنا کہ اس سے ہمیں کچھ دنیا کا مال مل جائے. دنیا تو جو قسمت میں آئی جائے گی، اس کو کھائے بغیر، پہنے بغیر، استعمال کیے بغیر نہیں مریں گے آپ، یقین رکھیے اس بات پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، انجام کو سامنے رکھ کے کام کا آغاز کرنا ہے، آخرت اورینٹڈ ہو کر، کوئی گول اور ٹارگٹ سامنے رکھ کے کام کرنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ میں کام کر رہی ہوں آخرت میں نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک. عملی زندگی میں بھی آپ کو انہی چیزوں کا ثبوت دینا ہے. کیا؟ یؤمنون بالغیب، اور نماز قائم کرنا، رزق خرچ کرنا، کھلے دل کا مالک ہونا. ہر کام جو بھی آپ کریں، آپ سوچیں کہ اس کام کا میری آخرت میں کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے نہیں یہ کھانا پکانا اور روٹی پکانے میں ٹائم ضائع کرنا، اس کا مجھے آخرت میں کیا ملے، کچھ نہیں ملے گا، چھوڑو اس کو. ایسے نہیں کرنا. جب آپ اس دنیا کا کام، مثلاً آپ ایک روٹی ہی بنا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. قرآن پاک میں جنت والوں کی خوبی بتائی گئی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ کی محبت میں وہ ضرورت مندوں کو، مسکینوں، یتیموں، اسیروں، سب کو کھلاتے ہیں. کپڑے دھونا عبادت ہے کہ دنیا کا کام ہے؟ عبادت ہے. کیسے عبادت ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے. اچھا، گھر کی صفائی کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ تو جمع داروں کا کام ہے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے. توبہ توبہ توبہ. ہمارے ہاتھوں کو مٹی لگ جائے، ہمارے ہاتھ مٹی میں لگ جائے، توبہ، تمہاری عزت کے خلاف. یاد رکھیں جانا کہاں ہے. اس وقت تو مٹی سے اچھی بھی کوئی چیز نہیں، پتہ ہے آپ کو، مرنے کے بعد مٹی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہمارے لیے. پانی میں جانا پسند کریں گے، شیشے کے بکسے میں رکھا جانا پسند کریں گے، پتوں میں ڈھانپا جانا پسند کریں گے، ہوا میں اڑایا جانا پسند کریں گے. کہاں پسند کریں گے جانا؟ مٹی میں. مٹی میں ہاتھ ڈالنا یا مٹی والا کام کر لینا کوئی عزت کے خلاف نہیں ہے، اس میں کوئی شان کے خلاف بات نہیں. یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان صرف قرآن پڑھ کے ہی مضبوط نہیں ہوتا، اس کام سے بھی ہوتا ہے. اور کون سا کام آخرت میں کام آئے گا؟ کسی کو کپڑا سی کر دینا. سلائی اگر آپ کو آتی ہے اور آپ کچھ سی رہے ہیں تو آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں. ہاں بظاہر دنیا کا ہے، لیکن آپ ڈھانک رہے ہیں، تو کسی کو کپڑا پہنانا جو ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے یا نہیں ہے نا. صرف بات یہ ہے کہ ہم جس کی بھی کوئی خدمت کریں اس پہ احسان نہ جتائیں، اس کو مینشن نہ کریں.
ہمارے سارے اچھے بھلے کام تباہ و برباد اس وقت ہوتے ہیں جب ہم احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں. جب بچوں کو کھانا کھلا دیا چیخنا چلانا شروع کر دیا. میری تو عمر ہی گل گئی تم کو پکا پکا کے دیکھے، مجھے تو چولہے سے اٹھنے کی فرصت نہیں. کسی کو تانا نہیں دینا، خوشی خوشی شوق سے آگے بڑھنا ہے کہ میں جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوں، اماں میری کام کر رہی ہے، نہیں مجھے اٹھ کے کرنا ہے، مجھے اجر و ثواب لینا ہے. اب اپنے آپ سے پوچھئے ایمان بالغیب ہے یا نہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے صدقات، صرف زکوٰۃ کی بات نہیں، کتنا آگے بڑھ کر دوسروں کو دیتے ہیں، کتنی مدد کرتے ہیں دوسروں کی. مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں اور کیا ہے، دیکھیے میرے پاس اور کیا ہے، جسمانی قوت ہے، ذہنی قوت ہے، علم کی قوت ہے، کیا ہے میرے پاس جو میرے بھائی کے پاس نہیں، میں اس کو دوں. اور پھر اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ بما انزل الیک میں کوئی بھی اچھی بات جو قرآن و سنت کی پتہ چلے تو اس کو کم از کم مان تو جانا کہ یہ بات درست ہے. اکثر باتوں میں ہم کہتے ہیں کہاں قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ لکھا ہوتا ہے پھر بھی نہیں مان رہے ہوتے. وما انزل من قبلک، پچھلے جو پیغمبر تھے جو ان کی اچھی باتیں ہیں ان کا بھی احترام اور ادب تھی. وبالآخرۃ هم یوقنون، کتنے کاموں میں مجھے آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، کتنی دفعہ دن میں خیال آتا ہے واپسی کا. اپنا احتساب خود کر لیتے ہیں ہم. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ کام جو کریں گے ہدایت پر ہیں، ان کو کامیابی ملے گی. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کرنا نہ کرنا برابر ہے. شیطان جو ہمارا دشمن ہے نا، وہ ہمیں تسلی سے کچھ نہیں کرنے دینا چاہتا، اس سے بچنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کر رکھا ہے، کیا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا. تو ہم جب اللہ کے بن جائیں گے نا پھر انشاءاللہ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ متقی کے پاس اسپرٹ آف گیونگ ہے، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے نا، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ دے نہیں سکتا. متقی ہر وقت ان چیزوں پر فوکس کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، اسی لیے اس میں یہ اسپرٹ ہوتی ہے. جب فوکس اس پر ہے جو نہیں ہے تو دے نہیں سکتا. الحمدللہ کیا ہے دراصل؟ شکر کون کرتا ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے وہی کرتا ہے نا. جس کی اس پر توجہ ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. اسی لیے کہا نا الحمدللہ سے ہی تو قرآن کی آغاز اور ابتدا ہو رہی ہے. اور اگر ہمارا دھیان ہر وقت اس بات پر ہو کہ یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، پھر ہر وقت شکوہ رہے گا، پھر دے نہیں سکیں گے، اسپرٹ آف گیونگ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.